बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरह तहज़ीब का 7वां बाब है। फ़स्लुन फ़ी तस्दीक़ात। सबक नंबर 1 में खुश आमदीद। आज के सबक के अंदर हम क़ज़िये की तारीफ़ पढ़ेंगे। इबारत देख लें। अल-क़ज़िय्यतु क़ौलुन यहतमिलु सिद्क़ वल किज़्ब फ़इन कानल हुक्मु फ़ीहा बिसुबूति शैइन लिशैइन औ नफ़ीहि अन्हु फ़हमलिय्यतुन मूजिबतुन व सालिबतुन व युसम्मल महकूमु अलैहि मौज़ूअन वल महकूमु बिही महमूलन वद्दालु अला निस्बति राबिततुन व क़द इस्तुईरा लहा हुवा। अल-क़ज़िय्यतु क़ौलुन। अल-क़ौलु फ़ी उर्फ़ि हाज़िल फ़न्नि युक़ालु लिल मुरक्कबि सवाउन कान मुरक्कबन माक़ूलन औ मल्फ़ूज़न फ़त्तारीफ़ु यशमलुल क़ज़िय्यतल माक़ूलत वल मल्फ़ूज़त यहतमिलु सिद्क़। अस-सिद्क़ु हुवल मुताबक़तु लिल वाक़िअ वल किज़्बु हुवल ला मुताबक़तु लहु व हाज़ल माना ला यतवक़्क़फ़ु मारिफ़तुहु अला मारिफ़तिल ख़बरि वल क़ज़िय्यति फ़ला यल्ज़मु अद-दौरु मौज़ूअन लिअन्नहु वुज़िअ व उय्यिन लियुहकम अलैहि महमूलन लिअन्नहु अम्रुन जुइल महमूलन लिमौज़ूइहि अद्दालु अला निस्बति अय अल-लफ़्ज़तिल मज़कूरति फ़िल क़ज़िय्यतिल मल्फ़ूज़तिल्लति तदुल्लु अला निस्बतिल हुक्मिय्यति तुसम्मा राबिततन तस्मियतुद दाली बिस्मिल मदलूली फ़इन्नर राबितत हक़ीक़तन हुवा निस्बतुल हुक्मिय्यतु व फ़ी क़ौलिहि अद्दालु अला निस्बति इशारतुन इला अन्नर राबितत अदातुन लिदलालतिहा अला निस्बतिल्लति हिय मानन हर्फ़ियुन ग़ैरु मुस्तक़िल्लिन वअलम अन्नर राबितत क़द तुज़करु फ़िल क़ज़िय्यति व क़द तुहज़फ़ु फ़ल क़ज़िय्यतु अलल अव्वलि तुसम्मा सलासियतन व अला सानी सनाइयतन। इबारत हो चुकी है। अब चलते हैं इसके तर्जुमे की तरफ। क़ज़िया एक ऐसा कौल है जो सिद्क़ और किज़्ब का एहतमाल रखता है। अगर उसमें हुक्म लगाया जाए एक चीज़ के सबूत का दूसरी चीज़ के लिए या एक चीज़ की नफ़ी का दूसरी के लिए तो ये क़ज़िया हमलिया मूजिबा या सालिबा है। और नाम रखा जाता है महकूम अलैह का मौजू और महकूम बिही का महमूल। और निस्बत पर जो लफ़्ज़ दलालत करता है उसको राबिता कहते हैं और उसके लिए मुस्तआर लिया गया है हुआ को। क़ज़िया कौल है। कौल इस फ़न के उर्फ़ में कहा जाता है मुरक्कब के लिए, चाहे वो मुरक्कब माक़ूली हो या मलफूज़ी हो। लिहाजा तारीफ़ क़ज़िया माक़ूला और मलफूज़ा दोनों को शामिल होगी। यहतमिलु सिद्क़। सिद्क़ वो वाक़े के मुताबिक होना है और किज़्ब वो वाक़े के मुताबिक ना होना है। और ये वाला माना इसकी पहचान मौक़ूफ़ नहीं है ख़बर और क़ज़िये की पहचान पर, लिहाजा दौर लाजिम नहीं आएगा। मौज़ूअन इसलिए कि उसको वज़अ किया जाता है और उसको मुतय्यन किया जाता है ताकि उस पर हुक्म लगाया जाए। महमूलन इसलिए कि एक ऐसा अमर होता है जिसको मौजू के लिए उठाया जाता है। अद्दालु अला निस्बा यानी वो लफ़्ज़ जो ज़िक्र किया जाता है क़ज़िया मलफूज़ा में जो दलालत करता है निस्बत हुक्मिया पर, उसका नाम रखा जाता है राबिता। ये तस्मियतुद दाल बिस्मिल मदलूल की कबील से है, इसलिए कि राबिता हकीकी तौर पर वो निस्बत हुक्मिया होती है। और मातिन के इस कौल अद्दालु अला निस्बा इशारा इस बात की तरफ कि राबिता वो हरफ होता है क्योंकि उसकी दलालत ऐसी निस्बत के ऊपर होती है जो माना हरफी गैर मुस्तकिल होती है। आप जान लीजिए कि राबिता कभी क़ज़िया में ज़िक्र किया जाता है और कभी हज़फ कर दिया जाता है। क़ज़िया पहली सूरत में उसका नाम रखा जाता है सुलासी और दूसरी सूरत में उसका नाम सनाइया रखा जाता है। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। देखिए, मंतिक में जो असल मकसद है वो है कौल शारे और हुज्जत से बहस करना। कौल शारे की बहस मुकम्मल हो चुकी है, अब यहाँ से हुज्जत की बहस शुरू कर रहे हैं। और हुज्जत की ना कुल 3 किस्में होती हैं। एक होती है क़ियास, दूसरा होती है इस्तिक़रा और तीसरी होती है तमसील। इन 3 किस्मों में से जो असल किस्म है वो है क़ियास। और क़ियास का समझना नकीस के समझने के ऊपर मौक़ूफ़ है। और नकीस ऐसी बहस है जिसको आप उस वक़्त तक नहीं समझ सकते हैं जब तक आप अक्स को ना समझें। और अक्स ऐसी बहस है जिसका समझना क़ज़ाया के ऊपर मौक़ूफ़ है। लिहाजा सबसे पहले यहाँ से क़ज़ाया की बहस को शुरू कर रहे हैं। क़ज़ाया ये जमा है क़ज़िया की। क़ज़िया हमलिया ख़बर को कहते हैं जो सिद्क़ और किज़्ब का एहतमाल रखती है। और अगर उसमें एक चीज़ का सबूत दूसरी चीज़ के लिए हो या एक चीज़ की नफ़ी दूसरी चीज़ के लिए हो तो इसको क़ज़िया हमलिया कहते हैं। अगर सबूत हो तो मूजिबा, अगर सल्ब हो तो उसको सालिबा कहा जाता है। क़ज़िया हमलिया के महकूम अलैह को मौजू और महकूम बिही को महमूल कहा जाता है। और मौजू और महमूल के दरमियान जो निस्बत होती है उस निस्बत के ऊपर जो लफ़्ज़ दलालत करता है उस लफ़्ज़ को राबिता कहते हैं। इस राब्ते के लिए मंतिकियों ने हुआ ज़मीर को आरियतन लिया है। ये इसका मैंने आपको खुलासा बता दिया। ज़रा इबारत देखें मतन की। फरमा रहे हैं कि क़ज़िया ये ऐसा कौल है जिसके अंदर सिद्क़ और किज़्ब का इहतमाल होता है। मतलब क़ज़िया से मुराद क्या? क़ज़िया हमलिया। अगर तो इसके अंदर हुक्म लगाया जाए एक चीज़ के सबूत का दूसरी चीज़ के लिए या एक चीज़ की नफ़ी का दूसरी चीज़ से तो फिर इसका नाम रखा जाएगा हमलिया। अगर सबूत हो तो मूजिबा है, अगर नफ़ी हो तो ये सालिबा है। और ये फरमा रहे हैं कि महकूम अलैह यानी जिसके ऊपर हुक्म लग रहा है क़ज़िया हमलिया में उसको मौजू कहा जाता है। और महकूम बिही जो हुक्म होता है उसको महमूल कहा जाता है। और ये जो मौजू और महमूल के दरमियान जो निस्बत होती है इस निस्बत के ऊपर जो लफ़्ज़ दलालत करता है उस लफ़्ज़ को राबिता कहा जाता है। और मंतिकियों ने इसी राब्ते के लिए हुआ ज़मीर को मुस्तआर लिया है, यानी आरियतन हुआ ज़मीर को राब्ते पर दलालत के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतन की इबारत हो चुकी है। अब चलते हैं शरह की इबारत की तरफ। शरह की इबारत में जो पहला लफ्ज़ है ना अल-क़ज़िय्यतु क़ौलुन, यहाँ से उसके बाद जो अगली इबारत है अल-क़ौलु फ़ी उर्फ़ि हाज़िल फ़न्नि, ये एक एतराज़ का जवाब है। एतराज़ यहाँ पर ये होता है कि मातिन ने जो क़ज़िया की तारीफ़ की थी वो ये तारीफ़ की थी कि क़ज़िया एक ऐसा कौल है
جو صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے، اور قول تو اس چیز کو کہا جاتا ہے جو منہ سے بولی جاتی ہے، یعنی جو ملفوظ ہوتا ہے اس کو قول کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو ماتن کی تعریف ہے وہ قضیہ ملفوظہ کے اوپر تو صادق آتی ہے جو منہ سے بولی جاتی ہے، لیکن جو قضیہ معقولہ جو انسان عقل کے اندر سوچتا ہے یا جو عقل کے اندر آتی ہے اس کے اوپر تو یہ صادق نہیں آتی ہے تعریف، کیونکہ وہ تو انسان منہ سے نہیں بولتا ہے۔ اسی اعتراض کا جواب دیتے ہوئے شارح یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو قول ہے، قول سے مراد ہے یہاں پر مقول، اور مقول کہتے ہیں مرکب کو، یعنی جو موضوع اور محمول سے مرکب ہو، موضوع اور محمول سے مل کر بنے اور صدق اور کذب کا احتمال رکھے۔ اگر تو یہ معقولی ہے تو پھر اس کو کہا جائے گا قضیہ معقولی، اور اگر یہ ملفوظی ہے تو پھر اس کو کہا جائے گا قضیہ ملفوظی۔ تو یہ جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو قول ہے اس فن کے عرف کے اندر، قول یعنی مقول، یہ بولا جاتا ہے مرکب کے لیے، یعنی جو موضوع اور محمول سے مل کر بنے، چاہے یہ مرکب معقولی ہو چاہے یہ مرکب ملفوظی ہو۔ تو لہذا یہ جو تعریف ہے جو اوپر ماتن نے کی تھی، قول یحتمل الصدق والکذب، یہ قضیہ معقولہ کو بھی شامل ہوگی اور قضیہ ملفوظہ کو بھی شامل ہوگی۔ تو جو آپ نے اعتراض کیا ہے یہ اعتراض اس طریقے سے دور ہو جائے گا۔ یحتمل الصدق، صدق المطابقۃ للواقع، یہ ایک اعتراض ہو رہا ہے ماتن کی عبارت پر جس کا یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو تعریف کی تھی نا قضیے کی، کہ قضیہ ایسا قول ہے جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے، اس تعریف سے دور لازم آ رہا ہے اور دور ناجائز اور باطل ہے، لہذا قضیے کی تعریف کرنا قول یحتمل الصدق والکذب اس کے ساتھ جائز اور درست نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دور کیا ہوتا ہے؟ دور کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دور کہتے ہیں ایک چیز کا سمجھنا دوسری چیز کے اوپر موقوف ہو اور دوسری چیز کا سمجھنا پہلی چیز کے اوپر موقوف ہو، اس کو دور کہا جاتا ہے، یہ ناجائز اور باطل ہے۔ مثال کے طور پہ صدق کہنا، صدق کی تعریف کیا؟ مطابقۃ الخبر للواقع، خبر کا واقع کے مطابق ہونا، اور اسی طریقے سے جو کذب ہے عدم مطابقۃ الخبر للواقع، خبر کا واقع کے مطابق نہ ہونا۔ اب یہاں پہ دیکھیں صدق اور کذب کی تعریف کے اندر خبر آ رہا ہے، اور خبر کہتے ہیں قضیے کو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قضیہ یعنی خبر، اس کی تعریف آپ کو تب سمجھ میں آئے گی جب آپ کو صدق اور کذب کی تعریف سمجھ میں آئے گی، اور اگر آپ دیکھیں گے خبر یعنی قضیہ، اس کی تعریف کے اندر بھی صدق اور کذب آ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں نا یہاں پہ یحتمل الصدق والکذب، تو قضیے کا سمجھنا موقوف ہے صدق اور کذب کے اوپر، اور صدق اور کذب کا سمجھنا موقوف ہے قضیے یعنی خبر کے اوپر۔ یہی دور ہے جو کہ ناجائز اور باطل ہے، یہ اعتراض ہو رہا ہے۔ شارح اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں صدق ہے یا کذب ہے، یہاں پر ان کا معنی مصدری مراد ہے، دوسرے لفظوں میں اس کی تعریف یہ نہیں ہے صدق کی، اسی طریقے سے کذب کی تعریف یہ بھی نہیں ہے، بلکہ صدق کی تعریف یہ ہے وہ المطابقۃ للواقع، جو واقع کے مطابق ہو وہ صدق ہے، اور جو واقع کے مطابق نہ ہو وہ کذب ہے۔ اعتراض تو تب ہوتا ہے نا جب آپ اس کی تعریف کے اندر خبر لے کر آتے، جب ہم خبر نہیں لے کر آ رہے ہیں تو صدق اور کذب کا سمجھنا خبر یعنی قضیے کے سمجھنے کے اوپر موقوف نہیں ہے، البتہ قضیے یعنی خبر کا سمجھنا صدق اور کذب کے اوپر موقوف ہے، تو یہ دور لازم نہیں آئے گا، کیونکہ اگر دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر سمجھ میں نہ آ رہے ہوتے تو تب تو دور لازم آتا ہے، لیکن یہاں پر قضیہ تو صدق اور کذب کے بغیر سمجھ نہیں آ رہا ہے، لیکن صدق اور کذب قضیے کے بغیر سمجھ میں آ رہا ہے، لہذا دور لازم بھی نہیں آ رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدق کہتے ہیں کہ جو واقع کے مطابق ہو، اور کذب جو واقع کے مطابق نہ ہو۔ یہ والا جو معنی ہے صدق اور کذب کا، اس کی پہچان خبر اور قضیے کی پہچان کے اوپر موقوف نہیں ہے، لہذا دور بھی لازم نہیں آئے گا۔ دور تو تب لازم آتا ہے جب اس کی پہچان بھی خبر اور قضیے کی پہچان کے اوپر موقوف ہوتی۔ آگے دیکھیں موضوعاً، یہ جو اوپر کہا نا کہ قضیہ حملیہ کے اندر محکوم علیہ کو موضوع کہا جاتا ہے اور محکوم بہ کو محمول کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ محکوم علیہ کو موضوع اور محکوم بہ کو محمول کیوں کہتے ہیں۔ دیکھیں جو موضوع ہے، موضوع کا مطلب ہوتا ہے رکھا ہوا، تو چونکہ موضوع کو بھی وضع کیا جاتا ہے، متعین کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر حکم لگایا جائے، اس لیے اس کو موضوع کہا جاتا ہے۔ تو یہ بتایا کہ موضوع کیوں کہا جاتا ہے محکوم علیہ کو، اس لیے کہ اس کو وضع کیا جاتا ہے، اس کو متعین کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر حکم لگایا جائے، اس لیے موضوع کو موضوع کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں محمولاً، یہ جو کہا نا کہ محکوم بہ کو محمول کہا جاتا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ محمول کیوں کہا جاتا ہے۔ محمول کو محمول اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ایسا امر ہوتا ہے جس کو موضوع کے لیے محمول بنایا جاتا ہے۔ اصل میں محمول کا مطلب ہوتا ہے اٹھایا ہوا جانا، اٹھایا جانا یا اٹھایا ہوا ہونا، تو چونکہ یہ بھی اپنے موضوع پر اٹھایا جاتا ہے اس لیے اس کو محمول کہا جاتا ہے۔ تو یہ بتایا کہ محمولاً اس لیے کہ ایسا امر ہوتا ہے جس کو اپنے موضوع کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ الدال علی النسبہ، قضیہ حملیہ ملفوظہ میں جو لفظ نسبت پر دلالت کرتا ہے اس لفظ کو رابطہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہے نا جملہ زید ہوا قائم، زید یہ تو ہو گیا موضوع، قائم یہ ہو گیا محمول، اور زید اور قائم کے درمیان ایک نسبت حکمیہ ہے کہ زید کی طرف کھڑے ہونے کی نسبت کی جا رہی ہے۔ یہ جو نسبت حکمیہ پر جو لفظ دلالت کر رہا ہے وہ یہ لفظ دلالت کر رہا ہوا، تو اس ہوا لفظ کو رابطہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ موضوع اور محمول کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے۔ تو نسبت حکمیہ ہوئی مدلول، اور یہ والا جو لفظ ہے یہ چونکہ دلالت کرتا ہے نسبت حکمیہ پر، اس کو کہا جائے گا دال۔
تو اصل تو نسبت حکمیہ تھی، نسبت حکمیہ کا نام اٹھا کر دال یعنی ضمیر کے لیے رکھ دیا گیا، تو اس کو کہا جاتا ہے تسمیۃ الدال باسم المدلول، یعنی دال دلالت کرنے والے کا وہ نام رکھنا جو کہ مدلول کا نام تھا۔ تو اصل جو رابطہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ نسبت حکمیہ تھی، لیکن اس نسبت حکمیہ پر چونکہ یہ ضمیر دلالت کر رہی ہے تو نسبت حکمیہ جو مدلول ہے اس کا نام اٹھا کر یعنی رابطے والا نام اٹھا کر ہم نے دال ضمیر کو دے دیا۔ تو یہ بتا رہے ہیں دال علی النسبہ یعنی وہ لفظ جو قضیہ ملفوظہ کے اندر ذکر کیا جاتا ہے جو دلالت کرتا ہے نسبت حکمیہ پر، اس لفظ کا نام رکھا جاتا ہے رابطہ۔ یہ نام اس کا رابطہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ یہ تسمیۃ الدال باسم المدلول کی قبیل سے ہے، اس لیے کہ جو رابطہ ہے اصل میں جو موضوع اور محمول کے درمیان جو ربط ہوتا ہے حقیقی طور پر وہ تو نسبت حکمیہ پیدا کرتی ہے، اور نسبت حکمیہ پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے، تو لہذا نسبت حکمیہ ہوگی مدلول اور یہ جو لفظ دلالت کرتا ہے یہ ہوگا دال، تو مدلول کا لفظ اٹھا کر ہم نے دال کو دے دیا۔ اب اگلی بات آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ یہ جو نسبت حکمیہ ہے یہ غیر مستقل ہے۔ غیر مستقل کس طریقے سے ہے؟ غیر مستقل کہتے ہیں جو کسی دوسرے کی محتاج ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو زید ہے اور قائم ہے، زید ہے محکوم علیہ، قائم ہے محکوم بھی، یہ مستقل ہیں، یہ قضیے کے لیے لازم اور ضروری ہیں، اور نسبت حکمیہ ان دونوں کی محتاج ہے، تو چونکہ یہ غیر کی محتاج ہے لہذا یہ ہے غیر مستقل، اور غیر مستقل پر جو لفظ دلالت کر رہا ہے اس کو حرف ہونا چاہیے، کیونکہ جو حرف ہے وہ بھی غیر مستقل ہوتا ہے، اپنے معنی بیان کرنے کے لیے وہ اسم یا فعل کا محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں الدال علی النسبہ اشارہ کرنا اس بات کی طرف کہ رابطہ ادات و حرف ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ دلالت کرتا ہے ایسی نسبت پر کہ جو ایسا معنی حرفی ہے جو کہ مستقل نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے یہ بتا رہے ہیں کہ جو رابطہ ہے وہ قضیہ ملفوظہ کے اندر کبھی مذکور ہوتا ہے کبھی مذکور نہیں ہوتا ہے۔ اگر مذکور ہو تو اس کو قضیے کو کہا جاتا ہے ثلاثیہ، اور اگر مذکور نہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے ثنائیہ۔ جیسا کہ اب یہاں پر ہے نا یہ رابطہ ہوا، یہ مذکور ہے، تو یہ جو پورا قضیہ ہے یہ ثلاثیہ ہے، یہ زید ہو گیا ایک، ہوا ہو گیا دوسرا لفظ، اور قائم ہو گیا تیسرا لفظ، تو تین لفظ ہیں تو لہذا اس کو ثلاثیہ کہہ دیتے ہیں۔ اور اگر ذکر نہ ہو جیسے کہ اب یہ کہ زید قائم، اب یہاں پہ چونکہ رابطہ مذکور نہیں ہے لہذا اس کو ثنائیہ کہا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر صرف دو لفظ ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ رابطہ کبھی قضیے میں ذکر کیا جاتا ہے اور کبھی حذف کر دیا جاتا ہے، لہذا قضیہ پہلی صورت میں یعنی جب رابطہ مذکور ہو اس کا نام رکھا جاتا ہے قضیے کا ثلاثیہ، اور دوسری صورت میں یعنی جب رابطہ مذکور نہ ہو تو اس قضیے کا نام رکھا جاتا ہے ثنائیہ۔